تابعین کی ایک جماعت حضرت سیدنا ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے گئی. جب وہ ان کے پاس پہنچے اور کچھ دیر بیٹھے تو حضرت سیدنا ابو سنان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا چلو ہمارے پڑوس میں ایک آدمی کا بھائی فوت ہو گیا ہے, ہم اس کی تعزیت کریں. حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم ان کے ساتھ گئے اور اس آدمی کے ہاں پہنچے. وہ اپنے بھائی کی موت پر بہت رو رہا تھا اور شدید واویلا مچا رہا تھا. ہم اسے تسلی دیتے تھے مگر وہ تسلی نہ پاتا. ہم نے کہا کیا تم نہیں جانتے کہ موت تو لازمی طور پر آنی تھی؟ اس نے کہا کہ یہ تو میں بھی جانتا ہوں کہ موت لازمی طور پر آنی تھی, مگر میں اپنے بھائی کی موت پر اس لیے رو رہا ہوں کہ اسے صبح و شام قبر میں عذاب ہو رہا ہے. حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے کہا کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو علم غیب عطا فرمایا ہے؟ اس نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ تمہارے بھائی کو قبر میں صبح و شام عذاب ہو رہا ہے؟ اس نے کہا جب میں اپنے بھائی کو قبر میں دفن کیا اور اس پر مٹی ڈالی اور لوگ چلے گئے تو میں اس کی قبر کے پاس ہی بیٹھ گیا. اچانک قبر سے میرے بھائی کی آواز آنے لگی. وہ کہہ رہا تھا ہائے انہوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا, میں سخت عذاب پا رہا ہوں. حالانکہ میں روزے دار تھا, نمازی تھا. پھر اس کے بھائی نے کہا یہ آوازیں سن کے میں رونے لگا. میں نے اپنے بھائی کی قبر سے مٹی ہٹائی تو کیا دیکھتا ہوں کہ قبر میں آگ جل رہی ہے اور میرے بھائی کی گردن میں آگ کا توق ہے. میرے بھائی کی محبت کے جوش میں آ کر اس کی گردن سے آگ کا توق ہٹانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو میری انگلیاں اور ہاتھ جل گیا. یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ دکھایا جو کہ جل کر سیاہ ہو چکا تھا. پھر کہنے لگا میں نے اپنے بھائی کی قبر میں مٹی ڈالی اور واپس آ گیا. اب میں کیسے نہ روں اور کیوں نہ غم کروں کہ میرے بھائی کو عذاب قبر ہو رہا ہے. حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نے پھر پوچھا تیرا بھائی دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اس نے کہا وہ مال کی زکات نہیں دیتا تھا. راوی کہتے ہیں کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی تصدیق ہوئی جو کہ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 میں ارشاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله وخيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ترجمہ کنز الایمان. اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے دی ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے. ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا توق ہوگا.
حضرت محمد بن یوسف فریابی رضی اللہ تعالی عنہ نے عذاب قبر پانے والے کے بھائی سے کہا، اللہ تبارک و تعالی نے تیرے بھائی کو قیامت تک کے لیے عذاب قبر میں مبتلا کر دیا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ہم وہاں سے نکلے اور رسول ہاشمی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہوئے اور یہ واقعہ سنا کر عرض کیا کہ ایک یہودی یا عیسائی مرتا ہے مگر ہم ان میں عذاب کی باتیں برملا نہیں دیکھتے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہود و نصارہ کے جہنمی ہونے میں کوئی شبہ نہیں، دراصل اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے عذاب کے یہ مناظر دکھا کر تمہیں عبرت دلاتا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں خدا جبار و قہار عز و جل کا ارشاد ہے، فمن ابصر فلنفسه ومن عمی فعلیہا وما انا علیکم بحفیظ۔ ترجمہ کنز ایمان، تو جس نے دیکھا تو اپنے بھلے کو اور جو اندھا ہوا اپنے برے کو، اور میں تم پر نگہبان نہیں۔ تو ایک کشمیر سطح پر ہونے والے ایک روزہ اجتماع میں شرکت کرنے والے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے عذاب قبر کا خوفناک منظر ملاحظہ فرمایا۔ خوب یاد رکھیے کہ عذاب قبر حق ہے، اور عذاب قبر ہی کو عذاب برزخ کہا جاتا ہے، اور برزخ کے معنی ہے آڑ اور پردہ، کہ مرنے کے بعد قیامت قائم ہونے سے پہلے کا درمیانی عرصہ برزخ کہا جاتا ہے، اور عذاب قبر عذاب برزخ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر مرنے کے بعد لوگوں کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے۔ ورنہ یاد رکھیے، چاہے کوئی شخص جل جائے، ڈوب جائے، اسے درندے پھاڑ کھائیں، کیڑے مکوڑے کھا جائیں، یا ہوا میں اس کی راکھ اڑا دی جائے، ہر صورت میں اس کے ساتھ جزا یا سزا کا سلسلہ ضرور ہوگا۔ چنانچہ اس بارے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی اپنی مایہ ناز تصنیف بہار شریعت میں فرماتے ہیں، دنیا و آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے، اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے۔ دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو۔ برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف۔ اسی بارے میں حضرت سیدنا شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت اللہ القوی اشیعۃ اللمعات میں فرماتے ہیں، فرشتوں، سانپوں اور بچھوؤں کا مردوں کو تکلیف پہنچانا یعنی عذاب دینا، جیسا کہ احادیث کریمہ میں فرمایا گیا، سب حقیقت میں واقع اور موجود ہے، محض مثال و خیال نہیں، اور ہمارا نہ دیکھنا اور معلوم نہ کر پانا اس کے وجود کو مضر نہیں، اس لیے کہ عالم ملکوت کو سر کی آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، اس کے لیے ایک دوسری آنکھ چاہیے۔
حضرت ملا علی قاری